ماں باپ کی حیاتی میں کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بچہ ماں باپ کی وراثت میں حقدار ہوگا، وارث بنے گا؟ نہیں، وارث وہ ہوتا ہے جو زندہ رہے، جو مر گیا وہ وارث نہیں بنے گا۔ ماں باپ اگر حیات ہے اور کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کو وراثت میں حق نہیں ملے گا۔ وراثت کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس سے رشتہ داری رکھنے والے جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں سے شریعت نے کچھ لوگوں کو حقدار بنایا، انہی کو وراثت ملے گی۔ ایسے رشتہ دار تو بہت ڈھیر رہتے، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی بہت ڈھیر ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک ہے۔ اس لیے جو گزر گئے ان کا حصہ نہیں، جو اس وقت زندہ ہیں وہ 3 طرح کے رشتہ دار ہیں۔ ایک ذوی الارحام ہے، ایک عصبات ہے، اور ایک ذوی الفروض ہیں۔ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ داروں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی رشتہ داری میں بیچ میں کوئی نہیں ہے، جیسے باپ اور بیٹا، بیچ میں کوئی ہے نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا بیٹی، بیچ میں کوئی ہے نہیں ہے۔ یہ پہلا حلقہ ہے، پہلا دائرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رہے، جیسے باپ ہے اور ایک شخص ہے اور اس کا پوتا ہے، یعنی دادا ہے اور پوتا ہے، تو بیچ میں کون ہے؟ باپ ہے۔ اب اگر یہ دونوں ہیں، جیسے دادا کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی ہے، تو وراثت بیٹے کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ وراثت بیٹی کو ملے گی، نواسی لوگ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ 2 نمبر پر آ گئے۔ تو جو 1 نمبر پر ہوں گے پہلے دائرے میں ان کو وراثت ملے گی اور وہ بعد والوں کو محروم کر دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا تھے میرے، مجھ کو بھی ملنا چاہیے، میرے ابا کو ملا نا، مجھ کو بھی ملنا چاہیے، نہیں ملے گا۔ یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان کے لیے مقررہ حصہ ہے۔ یہ جو پہلے دائرے میں ہیں ان میں سے کچھ ذوی الفروض ہیں، ان کے لیے مقررہ حصہ ہے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ عصبات کو ملے گا، اور اگر عصبات نہیں ہے تو جو بچ گیا ہے وہ 3 نمبر پر جو لوگ ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، ان کو ملے گا۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن شریعت نے اس کا مکمل نظام بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے حصہ مقرر ہے، کچھ لوگوں کے حصے میں بچا ہوا مال آتا ہے، وہ نہ ہو تو اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملے گا۔